دوستوں کچھ عرصہ پہلے آرکیالوجسٹ یعنی ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم کو 15,000 سال پرانے ایک انسان کی باقیات ملی اور دوران تحقیق ٹیم نے یہ دلچسپ پہلو دریافت کیا کہ قدیم انسانوں کے دانتوں میں بھی کھوڑیں یعنی کیوٹیز پائی جاتی تھیں اور ان کی وجہ وہی خاص مائکروبز یعنی بیکٹیریا تھے جو آج بھی ہمارے دانتوں کو کھوکھلا کرنے اور ان میں کھوڑیں یعنی کیوٹیز پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کس طرح ہزاروں سال سے ہمارے دانتوں کو کھوکھلا کرتے چلے آ رہے ہیں، چلیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی والدین یا بڑوں کی جانب سے پیار کرنے کے دوران یہ ننھے منھے جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ہمارے دانت نکلتے ہیں تو یہ جراثیم ان دانتوں کے اوپر کسی کمیونٹی کی مانند رہنا اور پلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کی بڑھوتری یعنی افزائش کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم کیا کھاتے پیتے ہیں اور بالخصوص یہ کہ ہم میٹھا کتنا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دانتوں پر رہنے اور پلنے والے انہی بیکٹیریا میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو میٹھے میں موجود گلوکوز اور سکروز وغیرہ کی بدولت بہت زیادہ نشوونما پاتے ہیں اور ہمارے دانتوں میں کھوڑیں یعنی کیوٹیز پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کو اسٹریپٹوکوکس میوٹنس کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی میٹھا بے حد پسند کرتے ہیں۔ میٹھا ان بیکٹیریا کے لیے توانائی یعنی انرجی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہی ان کی تیز رفتار بڑھوتری کی وجہ بھی ہے۔ یہ بیکٹیریا ایک خاص قسم کا مادہ پیدا کرتے ہیں جسے پولیسکرائڈ کہا جاتا ہے۔ پولیسکرائڈ کی بدولت ہی یہ بیکٹیریا ہمارے دانتوں کی سطح پر مضبوطی سے چپکے رہتے ہیں۔ ہمارے دانتوں پر جمی ہوئی گندگی کی تہ در حقیقت انہی بیکٹیریا کی کالونیز ہوتی ہیں جسے پلیک کہا جاتا ہے، اور اگر بروقت اسے ڈینٹسٹ سے صاف نہ کروایا جائے تو اسی پلیک کے اندر بسنے والے یہ ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا ہمارے دانتوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا جب میٹھے میں موجود گلوکوز، فرکٹوز اور سکروز کو استعمال کرتے ہیں تو نتیجے میں بائی پروڈکٹ کے طور پر لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا خود تو لیکٹک ایسڈ کے خلاف قوت مدافعت یعنی امیونٹی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے دانت اس تیزاب کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ہمارے دانت کی بیرونی سفید سطح انیمل، کیلشیم اور دیگر منرلز یعنی معدنیات کی بنی ہوتی ہے جو بیکٹیریا کی طرف سے پیدا کیے جانے والے تیزاب کا مقابلہ نہیں کر پاتی، اور اس طرح ہمارے دانتوں سے کیلشیم خارج ہونے لگتا ہے جس کے نتیجے میں دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں کھوڑ یعنی کیوٹی پیدا ہونے لگتی ہے۔ انیمل کو تباہ کرنے کے بعد یہ بیکٹیریا ہمارے دانت کی دوسری تہ ڈینٹن کو بھی کھوکھلا کرنے لگتے ہیں۔ جب تک کھوڑ انیمل تک محدود ہوتی ہے تب تک ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ خون کی چھوٹی چھوٹی مگر حساس نالیاں ڈینٹن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی کھوڑ یعنی کیوٹی ڈینٹن کو کھوکھلا کرتے ہوئے خون کی نالیوں تک پہنچتی ہے تو بیکٹیریل انفیکشن اور لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے ہمیں شدید درد کا احساس شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس مرحلے پر فوری علاج نہ کیا جائے تو سارا دانت اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ اسے نکالنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ یہ سب ہوتا ہے میٹھے پر پلنے والے ان بیکٹیریا کی وجہ سے، لہٰذا ہماری خوراک میں جتنا میٹھا شامل ہوگا ہمارے دانت اتنے ہی زیادہ رسک پر ہوں گے۔ ہزاروں سال پہلے انسان کی خوراک زیادہ تر گوشت ہی پر مشتمل تھی جو وہ جانوروں کے شکار سے حاصل کرتا تھا۔ گوشت میں شوگر کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قدیم انسانوں کی ملنے والی باقیات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دانتوں میں بھی کھوڑیں یعنی کیوٹیز پائی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کی خوراک میں گوشت کے علاوہ جڑوں والی سبزیاں، نٹس اور اناج وغیرہ بھی شامل تھا، اور ان تمام چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس اور سٹارچ موجود ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی تھوک یعنی سلائیوا میں ایسے انزائمز بھی پائے جاتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹس کو سادہ شوگر یعنی گلوکوز میں تحلیل کر دیتے ہیں، اور پھر یہی گلوکوز یعنی میٹھا ان بیکٹیریا کی خوراک بن جاتا ہے۔ لہٰذا زمانہ قدیم کے انسانوں کی خوراک میں میٹھا بہت کم شامل ہونے کے باوجود ان کے دانتوں میں بھی کھوڑیں یعنی کیوٹیز پیدا ہو جاتی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے۔ آثار قدیمہ پر ہونے والی تحقیقات کے مطابق ہزاروں سال پہلے انسان خراب دانتوں کو نکالنے کے لیے ایک خاص قسم کے نوکدار پتھر سنگ خارا یعنی فلنٹ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ دانت نکالنے پر خالی ہونے والی جگہ کو ہموار کرنے کے لیے سادہ اوزار استعمال کرتے اور کھوڑوں یعنی کیوٹیز کو بھرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں پائی جانے والی موم بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان مسائل کے حل کے لیے زیادہ مہذب انداز میں جدید آلات اور اوزاروں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہماری خوراک میں شوگر ہزاروں سال پرانے انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد انسانی دانتوں میں کھوڑیں یعنی کیوٹیز پیدا ہونے کی رفتار بھی نہایت تیز ہو گئی، کیونکہ کارخانوں میں جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ خالص
میٹھی اور سستی چینی پیدا ہونے لگی اور اس کے ساتھ دکانوں اور مارکیٹوں میں چینی سے بنی ہوئی میٹھی اور خوش ذائقہ چیزوں کا انبار لگ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دانتوں میں کھوڑیں یعنی کیوٹیز پیدا ہونے اور دانت خراب ہونے کے کیسز میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آج میٹھا استعمال کرنے میں امریکی سر فہرست ہیں اور ایک سروے کے مطابق 91% بالغ امریکیوں کے دانتوں میں کھوڑیں یعنی کیوٹیز پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے دانتوں میں یہ کیوٹیز جینیٹیکلی یعنی جنیاتی طور پر کمزور انیمل کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ میٹھے کا زیادہ استعمال ہی ہے۔ آج ہمارے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دیگر حل بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہماری ٹوتھ پیسٹ اور پانی میں فلورائڈ اور کیلشیم جیسے منرلز کا استعمال، جو ہمارے دانتوں کی بیرونی سطح انیمل اور مسوڑوں یعنی گمز کو مضبوط بناتے ہیں۔ پھر بھی اگر دانت میں کھوڑ پیدا ہو جائے تو ڈینٹسٹ اس کیوٹی کو اچھی طرح بیکٹیریا سے پاک کر کے اس کی بھرائی یعنی فلنگ کر دیتا ہے، جس سے دانت مزید خراب نہیں ہوتا۔ لیکن کھوڑ سے بچنے کا بہترین طریقہ بہرحال میٹھی اور نشاستہ دار یعنی سٹارچ والی چیزوں کا کم سے کم استعمال ہے، جن کے ذرات ہمارے دانتوں سے چپک جاتے ہیں اور بیکٹیریا کو دعوت طعام دیتے ہیں۔ لہٰذا میٹھے کا استعمال کم کرنے اور ہر کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی یعنی برش اور فلاسنگ کرنے سے میٹھے پر پلنے والے ان بیکٹیریا کی افزائش کم ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے ہمارے دانت کھوکھلے ہونے سے محفوظ اور صحت مند رہتے ہیں۔